قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فألہمہا فجورہا وتقواہا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدثۃ المؤمن هو ینظر بنور اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وزی محترم وزی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو الہام کر دیا اس کا فسق و فجور بھی اور اس کا تقوی طہارت بھی۔ بندہ جو نیکیاں کرتا ہے یقیناً اس کے من میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، تب جا کے اس نیکی کو وہ ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کو دل چاہے گا تو بندہ مسجد کا قصد کرے گا، نماز کا ارادہ دل میں پہلے پیدا ہوگا تو وضو کے لیے اٹھے گا۔ جب تک دل میں خیال پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک نہ بندہ کوئی برائی کر سکتا ہے نہ اچھائی کر سکتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا کہ میں نے یہ جو شاہکار بنایا ہے اسے ایسے نہیں بنا دیا بلکہ ایک ایسا سافٹ ویئر اس کے اندر ایڈجسٹ کر دیا ہے۔ اس شاہکار کی تعریف کرتے کرتے میرے رب کائنات جل وعلا نے 9 قسمیں اٹھائیں، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمہا فجورہا وتقواہا۔ اب دیکھیں نا 9 قسمیں، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، زمین کی، لیل و نہار کی، یہ ساری قسمیں اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ اپنے اس بنائے ہوئے شاہکار کا مرتبہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ایسے نہیں بنا دیا، اس کو میں نے ایسا علم عطا کیا ہے، ایسا علم عطا کیا ہے کہ جتنے بھی پردے ہیں وہ سارے پردے میں ہٹا دیتا ہوں، یہ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے اسے اپنا عرش دکھا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اور اسے دوسرے کے من کی باتیں جو ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ وہ ہے کہ دوسرا آنے والا اپنے گمان میں سوچتا ہے کہ شاید کسی کو میرا علم نہیں ہے، مگر اس کو معلوم ہوتا ہے آنے والا کیا ارادہ لے کے آیا ہے، کیا اس کے خیالات ہیں، کیا اس کی سوچ ہے۔ جب بندہ کامل بنتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی نگاہ کے سامنے سے تمام حائل پردے اٹھا دیتا ہے، پھر بیٹھا یہاں پہ ہے، مدینے کی طرف ایک لمحے کے لیے توجہ کرتا ہے، مدینے میں حاضری نصیب ہوتی ہے۔ کبھی گنبد خضرا کی بہاریں دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی حتیم کعبہ میں سجدوں کی لذت سے سرشار ہو رہا ہوتا ہے، کبھی طواف کعبہ اسے نصیب ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو وہ بندہ اتنا نگاہ فراست کا مالک ہو جاتا ہے کہ اس کی نگاہ کی وسعت اتنی ہوتی ہے کہ ہزاروں میلوں کا فاصلہ بھی ہو ایک لمحے کے اندر وہ فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ بظاہر بندہ بیٹھا یہیں پہ ہوگا لیکن کہاں کہاں سے ہو کے آ جاتا ہے یہ صرف وہی جانتا ہے جس پہ اللہ نے یہ کرم کیا۔ آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں اور اس امت کے ولی بھی ہیں۔ جب آپ نے کہا کہ مجھے تخت چاہیے ملکہ بلقیس ابھی یہ بائی پاس تک آ چکی ہے، بس ابھی ہمارے شہر کے اندر داخل ہونے والی ہے، مگر اس کے آنے سے پہلے ہمیں وہ تخت چاہیے جس پہ وہ بیٹھتی ہے، اور وہ تخت بھی اتنے کمروں کے اندر بند ہے، اس کا حجم بھی بڑا ہے، اس کی 7 منزلیں ہیں، وہ بہت ہی وزنی اور بھاری ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کا بھی عام آدمی اندازہ نہیں کر سکتا، وہ کس طرح اٹھا سکتا ہے بھاری بھرکم تخت کو؟ تو سارے لوگ مل کے بھی اٹھانا چاہے نہیں اٹھا سکیں گے، مگر ہمیں وہ چاہیے۔ یہ وقت کے نبی بھی ہیں، دکھانا یہ چاہ رہے تھے کہ میری امت کے اولیاء کی شان کیا ہے۔ چاہتے تو نبی تھے نا، معجزہ دکھا دیتے کہ لمحے کے لیے بلا لیتے اور لمحہ بھر سے پہلے اسے طلب کرتے آ جاتا، مگر دکھانا یہ تھا کہ جس کے امت کے ولی کی یہ شان ہے اس کے نبی کی شان کیا ہے۔ جن اٹھا اس نے کہا حضور آپ مجلس برخاست کریں، اس سے پہلے میں لے آتا ہوں، دوبارہ مجلس انعقاد ہوگا، اتنی دیر میں آ جائے گا۔ فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ آصف بن برقیہ اٹھا، وہ آصف بن برقیہ تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب،
ایک شخص نے کہا، وہ کون تھا؟ اس نے یہ دعویٰ کیا، اِنَّهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتاب، اللہ کی اس کتاب جو حضرت سلیمان علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، ان کو دی گئی تھی، وہ صحیفے جو انہوں نے اپنی قوم کو دیے تھے، اس کتاب کا علم تھا۔ ابھی ساری کتابوں کی سردار تو قرآن ہے نا، ساری امتوں کی سردار امت تو یہ امت ہے نا، ساری امت کے اولیاء سے بڑھ کر تو اس امت کے اولیاء ہیں نا، مگر بات تو ابھی اس کی ہو رہی ہے۔ تو اس نے عرض کی، قالا انا آتیک بہ ان یرتد الیک طرفک، کہ حضور والا آپ شفقت تو فرمائیں، مجھے اجازت تو دینا، آپ کی آنکھ بعد میں کھلے گی، پہلے حاضر ہوگا۔ پلک جھپکنے سے پہلے کتنی دیر لگتی ہے، آنکھ کے بند ہونے اور کھلنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، فرمایا اس سے بھی پہلے حاضر کر دیتا ہوں۔ اور وہ وہاں سے غائب بھی نہیں ہوئے، اور تخت ہوا میں اڑتا ہوا بھی نہیں آیا، کسی نے زمین پہ چلتا ہوا رینگتا ہوا بھی نہیں دیکھا، ورنہ دروازے کے اندر داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کا وہ ولی تھا، اس کے تصور کی کیفیت اتنی پختہ تھی کہ اس نے تصور کیا کہ یہ موجود ہے، تخت موجود ہو۔ تو وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ یہ میرے اس امتی کی شان ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ میرا معجزہ ہے، بلکہ کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اولیاء اللہ کبھی بھی وہ یہ فخر نہیں کرتے، یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ مرتبہ اللہ نے مجھے دیا میں کرتا ہوں، نہیں، کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ اگر ان سے کوئی کرامت کا صدور ہوگا تو وہ یہی کہیں گے یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس میں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اولیاء اللہ کو بھی دیکھیں، نبیوں کو بھی دیکھیں، سبھی نے اسی طرح کا اظہار کیا۔ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار ایسا ایک بندہ نہیں کر سکتا، میں کہتا ہوں بندہ واقعی نہیں کر سکتا، مگر رب چاہے تو بندے سے کام لے لیتا ہے۔ وہ چاہے تو ایک چونٹی کو وحی کرے اور اس کے دل میں ڈال دے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، چونٹی اتنا جانتی ہے کہ 3 میل کا فاصلہ بھی ہے، سلیمان علیہ السلام کا لشکر بھی آ رہا ہے، چونٹی تو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتی۔ تو آج تو دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا، وہ چونٹی نے کیسے جان لیا؟ 3 میل کا فاصلہ، قرآن کی گواہی موجود ہے۔ تو میرا رب اگر علم دینا چاہے تو ایک چونٹی کو دے سکتا ہے، تو نبیوں اور ولیوں کی تو شانیں وراء البراء ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ، آپ تشریف فرما ہیں، حالت یہ ہے کہ آپ کے مجلس میں ایک ایسا مجوسی آتا ہے جس نے زنار اندر سے پہنا ہوتا ہے، وہ آ کے اس حدیث کے بارے میں عرض کرتا ہے کہ حضور اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جو لباس بھی مسلمانوں کا پہنا ہوا تھا، مجوسی مسلمان بن کے آیا تھا، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے پہچان نہیں پائیں گے، کیونکہ مجوسیوں کا لباس بھی مختلف ہوتا ہے، ان کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے جو انہوں نے اندر سے پہنا ہوتا ہے، وہ ان کے مذہب میں لازم چیز ہے۔ جیسے ہمارے سر پہ امامہ ہوتا ہے، ہم امامہ پہن کے یہ تصور کرتے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے جس نے امامہ پہن کے نماز پڑھی گویا 70 گنا زیادہ اجر پائے گا۔ ہم تو 27 گنا پہ ہے نا کہ جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 گنا اجر، مگر جس نے امامہ پہن کے نماز پڑھی 70 گنا اجر اس کا پڑ سکتا ہے، 70 سے ملٹیپلائی اسے کر لیں۔ اچھا، وہ مجوسی تھا، تو اس نے کہا حضور یہ اتقوا فراست المومن ہوا ینظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن کی فراست سے بچو، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اپنا زنار اندر سے توڑ دے، کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، بس یہی مراد ہے۔ سبحان اللہ۔ حیران ہو گیا کہ میرے بھی ذہن میں یہ تھا کہ جو مجھے یہ بتائے گا کہ تو مجوسی ہے، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا، تو حضور آپ مجھے بیعت کریں اور کلمہ بھی پڑھا دیں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، مجلس والے سارے حیران تھے۔ اس نے عرض کی حضور مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ سے پہلے کتنے اولیاء کے پاس گیا ہوں؟ بیٹا یہ دیکھیں موٹر اگر شاید ٹینکی بھر گئی اس کی آواز کرتا ہے کہ حضور مجھے صرف ایک بات بتائیں، آپ سے پہلے کتنے اولیاء کے پاس ہو کے آیا ہوں؟ فلاں اللہ کے ولی فلاں علاقے میں رہتے ہیں، وہاں بھی میں گیا تھا، میں نے یہی سوال کیا تھا، اور فلاں اللہ کے ولی فلاں علاقے میں رہتے ہیں، میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا تھا، کیا ان کے پاس نگاہ بصیرت نہیں تھی؟ میں نگاہ بصیرت ان کے پاس بھی تھی، لیکن انہیں اتنا علم تھا کہ یہ ہماری تسبیح میں پرویا جانے والا موتی نہیں ہے، یہ جنید بغدادی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑے گا، تو لہٰذا انہوں نے صرف مطلب بتا کے تجھے فارغ کر دیا، اور یہ بات صرف میں نے اس لیے کہی کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ علم حاصل تھا کہ تو میرا مرید بنے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اور ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی خدمت میں 3 ایسے بندے آئے، آپس میں جب وہ راستے میں آتے ہوئے تھے کہ ایک دوشیزہ کے محاسن بیان کرتے ہوئے آ رہے تھے اور کسی دوشیزہ کو دیکھ رہے تھے، اس کا چلنا وہ تذکرہ کر رہے تھے، کیسے چل رہی ہے، کیسے وہ اس کا جسم کا ابھار کیسا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اس دوشیزہ کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے آپ کی مجلس میں آئے، آپ نے فرمایا کہ ہماری بارگاہ میں جو لوگ آتے ہیں ان کی نگاہوں میں زنا کے اثرات ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور آپ پہ وحی نازل ہوتی؟ فرمایا نہیں، وحی نہیں نازل ہوتی، اللہ نے مجھے نگاہ فراست اتنی دی ہے کہ آنے والوں کو میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کیا کام کر کے آئے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ اللہ جس پہ کرم کرتے۔ تو صحابہ کی زندگی میں بے شمار واقعات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے، یا ساریہ الی الجبل، بڑی مشہور روایت ہے، 500 میلوں کا فاصلہ، بعض کہتے ہیں 1500 میل کا فاصلہ۔ کہنے کا مطلب جتنا بھی تھا نہامند کا علاقہ اتنے فاصلے پہ تھا، آپ مدینہ طیبہ میں خطاب کر رہے اور یا ساریہ الی الجبل کہہ کے ان کو متنبہ کر رہے۔ جب حضرت ساریہ واپس آئے تو پوچھا کہ کیا آپ نے یہ آواز سنی تھی؟ سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تھا، ہم اس وقت گواہ تھے، میں ہاں اگر ہم وہ آواز نہ سنتے تو دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی عطا سے ہوتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، حضرت سری ستی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کے ماموں جان بھی تھے، آپس میں بھانچے اور ماموں کا پیار بھی بڑا تھا۔ اب ماموں جان ہیں تو ماموں جان کہتے ان کے ساتھ بڑا پیار تھا، کہتے کہ بیٹا آپ بیان کیا کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنید بغدادی کون تھے؟ جنید بغدادی علیہ رحمہ پہلوان تھے اور شاہی پہلوان تھے۔ آپ نے نکر پہنی ہوتی تھی اور جب پہلوانی کے لیے نکلتے تو سارے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ کے رکھ دیتے اور نام تھا آپ کا پورے علاقے میں۔ تو ایک دن بادشاہ وقت نے اعلان کیا کہ جو ان کو ہرائے گا، میرے اس پہلوان کو ہرائے گا، میں اسے اس کی منہ مانگی قیمت دوں گا، منہ مانگا انعام دوں گا۔ ایک سید زادہ تھا، اس نے سنا، اس نے کہا کہ یار میں نے بچیوں کی شادی کرنی ہے، چلے یہ چیلنج میں قبول کر لیتا ہوں۔ بیچارہ دبلا پتلا کا کمزور نحیف سا بندہ تھا، لیکن چیلنج قبول کر لیا، چیلنج قبول کر لیا۔ لوگ حیران ہیں کہ وہ تو ایک نشست میں ہی اسے گرا کے ایک ہی چیز اسے چت لٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ وہ تو اتنا بڑا لحیم شہیم ہمت والا جوان ہے، جنید بغدادی اتنا بڑا پہلوان ہے جو شاہی پہلوان ہے، اس بیچارے نے اپنے آپ کو یہ اتنا بڑا کیوں شو کر دیا کہ میں ان سے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ خیر کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی آج ہوگا کیا۔ وہ سید زادہ ملاقات کرتا ہے، کان میں کہتا ہے جنید بغدادی دیکھ لینا میں آل رسول اور میری جوان بیٹیاں گھر میں ہیں، میں ان کے رشتوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں، ان کے لیے میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے، میں ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری عزت نفس بھی ہے، میں کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کر سکتا۔ آل رسول کا کوئی بھی فرد کبھی آپ کو منگتا نظر نہیں آئے گا۔ آل رسول مانگتے نہیں ہیں، فاقوں سے گزارا کر لیتے، مگر کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، یہ ان کی شان ہے۔ تو وہ کہتے کہ حضور والا دیکھ لینا اللہ کے نبی کی آل کا فرد ہوں اور اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے میں کسی سے مانگ نہیں سکتا۔ اگر آج آپ اپنے آپ کو گرا دیں گے، مجھے اپنی چھاتی پہ چڑھا لیں گے، کل قیامت کے دن بخشوانے کے لیے نانا جی سے سفارش میں بھی کروں گا۔ تو چلیں کشتی شروع ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کو بات سمجھ میں آ گئی، آپ نے ہمت کی اور اپنے آپ کو اس لیول پہ آپ لے کے آئے کہ خود کو گرا دیتے ہیں۔ اور یقیناً جو ہارنے میں مزہ ہوتا ہے، ہارے دم الہیرا میرے بابا جی کہا کرتے تھے، وہ ہیرا بن جاتا ہے جو ہار جاتا ہے۔ تو اکڑ اور تکبر بندے کو راندہ درگاہ کر دیتی ہے۔ اور پھر ہوا کیا، اسی سید زادے کو آپ اپنے سینے پہ بٹھا لیتے ہیں، خود شکست تسلیم کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ بادشاہ وقت بھی آپ کو دربار عالیہ سے نکال دیتا ہے کہ ایسا پہلوان جس نے میری انسلٹ کروا دی۔ مگر بادشاہ وقت کو کیا پتا کہ اب یہ پہلوان کچھ اور بن چکا ہے۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی آپ نیچے لیتے ہیں، سید زادے کو سینے پہ لیتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی کو روٹین میں ایسا صاف کر دیا جائے کہ یہاں تک کہ اسے بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت عطا کر دی جائے۔ وہ ایسا علم بصیرت نصیب ہوا کہ نگاہیں اس کی بظاہر یہاں پہ تھی، حقیقت میں مدینہ طیبہ کا گنبد دیکھ رہی تھی، اور کبھی پلک جھپکتے ہی حرم کعبہ ان کے سامنے تھا۔ یہ پہلے ہی دن کا یہ معاملہ تھا، بعد میں تو ابھی مراتب طے کرنے تھے۔
اور جب حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھنا نصیب ہوا، اب شاہی پہلوان تھے، ان کا یہ اعزاز جو تھا، وہاں مرتبہ جو تھا، وہ ذمہ داری جو تھی وہ ختم کر دی گئی، آپ کو وہاں سے معطل کر دیا گیا۔ آپ اب شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھ کے صحبت سے فیض لیتے ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا بیان کیا کرو۔ کہتے ہیں کہ دل میں خیال آیا کہ بیان کیا کروں، میں تو پڑھا لکھا تھوڑا ہوں جو میں بیان کروں گا، لیکن یاد رکھنا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اہل علم ہوتا ہے، جس کے پاس علم کی میراث نہیں ہے، جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ اپنا ولی بناتا ہی اسے ہے، پہلے اسے علم کی دولت سے سرفراز کرتا ہے۔ چاہے عالم دین بننے کے بعد اللہ کا ولی بنے، چاہے پہلے اللہ کا ولی ہے تو پھر اللہ اسے علم کا شوق عطا کر دے گا، علم کا ذوق عطا کر دے گا، نہ صرف ظاہری علم دے گا، اللہ باطنی علم بھی اسے عطا کرتا ہے، اس کا سینہ روشن ہو چکا ہوتا ہے، خشیت الہی کا پیکر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا جو بھی خشیت الہی کا پیکر ہوتا ہے حقیقت میں وہ معرفت الہی کا پیکر ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یاد رکھنا کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے ہی حقیقت میں عالم دین ہوتے ہیں۔ ہر ایرا غیرہ کتابیں پڑھ کے عالم دین نہیں بن جاتا، کتابیں پڑھ کے عالم دین بننا اور بات ہے، وہ کتاب میں لکھنے والوں کو دیکھ کے عالم دین بننا کچھ اور ہے، قرآن پڑھ کے عالم دین بننا کچھ اور بات ہے، صاحب قرآن کو دیکھ کے عالم دین ہونا اور بات ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، اب حضرت صاحب فرما رہے ہیں بیٹا بیان کیا کرو، لوگوں کو دعوت ارشاد دیا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ حضور میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں بیان نہیں کر سکتا، میں تو اس قابل ہو چکا ہے تو بیان کیا کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور میں اس قابل نہیں ہوں، معذرت کر لی۔ رات کو جب سوئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، خواب میں ملاقات ہوتی، کہتے جنید بغدادی تو بیان کیا کر، تجھے ہم نے عالم دین بنا دیا ہے، تیرے علم میں سب کچھ ہے، تجھے سکھا دیا ہے، الہام کر دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سب کچھ تو الہام کر دیا، اب تو وہ شاہکار بن چکا ہے، جو بولے گا اس کا اثر عوام پہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہنے کی دیر تھی، صبح اٹھتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے، شیطان بھی تو ساتھ ساتھ ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ یہ مرتبہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا دے دیا، اتنا بڑا مرتبہ کہ شاید یہ مرتبہ میرے شیخ کو بھی نہیں ملا، کہ اللہ کے نبی تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ بیان کیا کر۔ اب یہ سوچتے ہیں تو اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ چلے میں یہ خواب اپنے مرشد کو سناؤں۔ ابھی جا کے سلام عرض کیا، آپ فرماتے ہیں جنید اب بھی بیان نہیں کرو گے، اب تو اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حق جا۔ فرماتے ہیں جنید ابھی شک ہے، اب تو اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ کہنے لگے میں نے تو سوچا تھا کہ میرے پیر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوگا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ قدموں میں پڑ گئے، کہنے لگے حضور عجیب سا خیال آیا تھا، اور میں بس یہ خیال کو سنبھال کے رکھا کروں۔ یاد رکھنا اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے وہ حقیقت اپنے دلوں کو سنبھال کے بیٹھیں، کیا کیا کر رہے ہیں سب واضح ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا باتیں کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، سب جانتے ہیں۔ اور پھر جو باتوں ہی باتوں میں سمجھا بھی دیتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، یاد رکھنا یہ ان کے خاصے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں موجود ہیں، تو پیر صاحب تشریف لے آتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے معمول یہ تھا کہ کسی کو بھیج کے پتہ کروایا جاتا کہ جنید بغدادی گھر میں ہیں یا کسی اور جگہ گئے ہوئے ہیں، لیکن اس دن کسی قاصد کو نہیں بھیجا گیا۔ شیخ کی ذات بذات خود ماموں جو تھے، تعلق بھی اتنا قریبی تھا، ان کے گھر میں جاتے ہیں، ابھی گلی میں جا رہے ہیں تو جنید بغدادی علیہ رحمہ گھر میں موجود ہیں، خیال آیا کہ میرے شیخ میرے گھر میں آ رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ وسوسہ ہے، یہ الہام ہوا تھا نا، القا ہوا تھا۔ دوبارہ پھر خیال آیا کہ میرے شیخ میرے گھر پہ آ رہے ہیں، تو پھر اس کو جھٹک دیا کہ یہ میرا وہم ہے، وہ کیسے آ سکتے ہیں، وہ تو کم از کم مجھے بلاتے ہیں، جب بھی پیغام بھیجتے ہیں کہ جنید کو بلا کے لاؤ میں بھانجا ہوں، وہ میرے ماموں ہیں، وہ میرے گھر نہیں آئیں گے، یہ وسوسہ ہے۔ تیسری مرتبہ پھر خیال آیا، آخر نہ رہ سکے، اٹھ کے دروازے پہ گئے تو وہ بالکل دروازے کے قریب پہنچ چکے تھے، اور دیکھتے ہی کہتے ہیں جنید یہ پہلے خیال پہ باہر کیوں نہیں آئے، اتنی دیر کیوں لگائی؟ پتہ یہ چلا کہ 3 مرتبہ جو خیال ان کے دل پہ گزرا وہ بھی ان کی طرف سے تھا، شیخ نے توجہ دی، خیال ان کے دل پہ گزرا۔ فرماتے ہیں کہ پہلے خیال پہ باہر کیوں نہیں آئے، اتنی دیر لگا دی۔
بات یہ ہے کہ اہل اللہ کے ہاں یہ معاملات ہوتے ہیں. میرے بابا جی حضور اللہ جل شانہ ان کے قبر انور پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے. ان کے ساتھ ہی یہ جو مزار شریف ہے بابا جی محمد علی صاحب، یہ میرے بابا جی کے خاص مرید ہیں. ان کو بڑا فیض ملا ہے اور بڑی ہستیوں کی صحبت انہوں نے اختیار کی. بابا جی محمد علی صاحب یہ پٹواری تھے اور بڑا پیار تھا. بابا جی عطائے جیلانی سرکار کی خدمت میں وقت گزارا، پھر بابا جی بدر الدین سرکار کی وقت میں گزارا، ان کی بارگاہ میں بیٹھے رہے. اور یہاں تک کہ جب آتے کئی کئی دن تک یہاں رہتے، جب تک شیخ اجازت نہ دیتے یہ واپس نہیں جاتے تھے. اور اگر واپس چلے جاتے، جب اجازت ملتی واپس جاتے تو کام ان کے متعلقہ سارا ہو چکا ہوتا تھا. وہ جو ہوتا نا گرداوری والا رجسٹر وغیرہ ہر چیز جہاں جہاں جانا ہوتا تھا، لوگ پوچھتے کہ محمد علی صاحب کل یہاں پہ آپ اس بستی میں گئے، ہمارے پاس آئے نہیں، ہمارے رقبے کیوں آپ نے وہ کرنی تھی گرداوری، وہ ان کی کر کے آگے. تو آپ کہتے میں تو کل تھا ہی نہیں، دل ہی دل میں کہتے میں تو تھا نہیں. دیکھتے تو رجسٹر فل ہو چکا ہوتا، اس پہ باقاعدہ جو ریکارڈ بننا ہوتا بن چکا ہوتا. اتنا مرتبہ پایا. پھر میرے بابا جی کے ساتھ شانہ میں شانہ چلتے، بیگ بابا جی کا اٹھایا کرتے تھے جہاں بھی بابا جی جاتے. اور میرے بابا جی یہاں بہاڑی سے جانے لگتے، بابا جی قادر پور رواں سے چلتے، ڈاکٹر سراج الدین سراج کی کلینک پہ وہاں پہ اکٹھے ہوتے. اور یا بابا جی محمد علی صاحب پہلے بیٹھے ہوتے یا میرے بابا جی پہنچتے تو فوراً بابا جی محمد علی صاحب پہنچ جاتے. یہ ہر کسی نے نوٹ کیا. کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی ٹیلی فونک سسٹم نہیں تھا. تو میں نے بھی بارہا پوچھا، میں نے کہا یہ رابطہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بیٹا ایک وقت آئے گا یہ ٹیلی فون ہم تمہیں بھی دیں گے، پھر جس کو چاہو گے بلا لو گے، جس سے چاہو گے کام لے لو گے، اس کے دل میں ہم ڈالیں گے. یعنی اللہ جل شانہ کی توفیق سے ہوتا ہے سب. یعنی ہم ڈالیں گے، اس سے بھی مراد کیا ہے؟ وہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا مگر مالک اسے یہ اختیار عطا کرتا ہے، وہ جو چاہے تصرف کرے. اور یہ تصرف ہوتا ہے، یاد رکھنا، اتنا تصرف ہوتا ہے کہ رب کائنات جل والا اپنے اس بندے سے کام لیتا ہے، وہ بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے. دل میں خود بخود خیال پیدا ہوتے ہیں کہ یار اس کام میں نے حصہ ہی نہیں لیا، تو بابا جی نے یہ کام شروع کروایا، میں پیچھے محروم کیوں رہ گیا. تو اس طرح کے خیالات خود جنم لیتے ہیں. اور اس طرح کا کوئی بھی کام ہو، ذکر فکر ہو، معاملات ہوں، ہر معاملے میں شانہ بشانہ چلنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقیدت والے ہوتے ہیں. اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا، بعض اوقات بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید میرا بھی مرتبہ ویسا ہے، ایک گمان بنا لیتا بندہ. حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ آپ نے آگے اپنے مرید کو بھیجا. وہ غالباً حضرت نظام الدین اولیاء اللہ محبوب الہی نے اپنے ایک مرید کو بھیجا، حضرت امیر خسرو کو. ان کو بھیجا بو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں رحمت اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں بھیجا کہ ان کے پاس بیٹھا کرو، صحبت سے فیض دیا کرو. وہ بیٹھنے لگ گئے. تو ایک دن انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں جاتے ہیں، کبھی مجھے بھی ساتھ لے چلے. شیخ کا حکم تھا کہ بو علی شاہ قلندر سے کہنا وہ تمہیں زیارت کروا دیں گے. بو علی شاہ قلندر کہتے ہیں کہ ابھی تو تیرا پیر اس قابل نہیں ہوا اس مجلس میں جانے کے، تو اس قابل کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے حضور آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، آپ کی خدمت میں بیٹھتا ہوں، میرے پیر کا ہی حکم ہے، اور یہ بھی میرے پیر کی طرف سے حکم ہے کہ ان سے کہنا وہ آپ کو اس کچہری میں لے جائیں گے. تو کہنے لگے نہیں ابھی تو تیرا پیر اس قابل نہیں ہوا تو کیسے چلا جائے گا. آپ نے یہی بات جا کے بتا دی. اب امیر خسرو ہیں، اپنے شیخ نظام الدین اولیاء اللہ محبوب الہی کی خدمت میں جا کے عرض کر دیتے کہ حضور یہ ماجرا ہے. اس طرح انہوں نے آگے سے جواب دیا. فرمایا کہ تم انہیں کہنا کہ میں اپنے پیر کو کچہری میں خود تلاش کر لوں گا، آپ مجھے صرف ایک بار اس کچہری میں لے جائیں، بس اتنی بات ہے. تو پھر وہاں اس کچہری میں جب پہنچنا نا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تمہیں زیارت نصیب ہونا تو عرض کرنا حضور میرے پیر صاحب کہاں ہیں. سبحان اللہ. پھر جیسے جیسے سرکار کہتے جائیں ویسے کرتے جانا. بو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے. آ کے پھر عرض کرتے ہیں، کہتے حضور مجھے ایک بار لے تو چلو نا، تو اس کے بعد میں اپنے پیر کو خود تلاش کر لوں گا. فرمایا تمہارے پیر تو وہاں ہوتے ہی نہیں ہیں، میں تو بارہا جاتا ہوں وہاں پہ، تمہارے پیر کو میں نے کبھی نہیں دیکھا. کہتے حضور یہ میرا کام ہے نا، میں تلاش کر لوں گا. خیر آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ. قریب آئے، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا آنکھیں بند کرو. دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی ہے. یہ شیخ کا کام ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی ہے. وہ وہاں چلے گئے اور دیکھا سرکار کے دائیں بائیں 2 نقاب پوش بیٹھے ہیں، باقی سارے صحابہ اور بہت سارے اولیاء مجلس میں موجود ہیں.
تو یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، زیارت نصیب ہوتی ہے، عرض کرتے ہیں حضور میرے پیر صاحب کہاں ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوپر والی منزل پہ چلے جاؤ. اوپر جاتے ہیں وہی منظر ہے کہ دائیں بائیں دو نقاب پوش بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما. پھر عرض کرتے ہیں حضور میرے پیر صاحب تو اس مجلس میں نہیں. فرمایا اوپر چلے جاؤ. تیسری منزل میں چلے گئے. جب تیسری منزل میں چلے گئے تو عرض کی حضور میرے پیر صاحب کہاں ہیں؟ تو دائیں طرف جو بیٹھے تھے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء اب تو نقاب اتار دو نا، تمہارا مرید ہے نا، تمہیں ملنے کے لیے آیا ہے. تیسرے درجے پہ اتنا بڑا بلند. وہ علی شاہ قلندر کہاں ہیں؟ ابھی پہلے درجے پہ ہیں. اتنا بڑا مرتبہ پایا. اب جب یہ بات سارے مریدین کو پتہ چلی تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے، وہ آ گئے نظام الدین اولیاء اللہ محبوب الہی کی بارگاہ میں، کہنے لگے حضور امیر خسرو پہ جو کرم بخشی کی ہے نا، جو نظر کرم ان پہ ہے نا آپ کی، ہم پہ بھی کرتے ہیں نا. آپ نے تو ایک نگاہ ہی کرنی ہے نا، ہمیں بھی ایسا بنا دیں. آپ نے فرمایا پہلے امیر خسرو بن کے آؤ. ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا. دیکھیں ایک بندہ خدمت کے اعتبار سے مالی خدمت کرتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، اپنا ٹائم دیتا ہے، پیار کرتا ہے، کبھی گلا شکوا نہیں کرتا، دل و جان سے مخلص ہو کے پیار کرتا ہے، اس کا مقام اور ہے. ایک بندہ وہ ہے کبھی آیا کبھی گیا، کبھی بیٹھا کبھی نہ بیٹھا، کبھی گلے شکوے کبھی شکوے شکایتیں، کبھی خدمت کبھی نہ خدمت. وہ بندہ اور یہ ایک برابر نہیں ہو سکتا. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. نیکی بدی برابر نہیں ہو سکتی، دھوپ اور چھاں برابر نہیں ہو سکتی. تو یہ کیسے برابر ہو سکتے؟ تو لہٰذا جس کو اللہ منتخب کر لیتا ہے وہ ہر پہلو سے نگینہ بن جاتا ہے. تو بہرحال بڑے واقعات ہیں. میں اور ایک واقعہ سنا دو پھر ٹائم چکے مختصر ہے، دعا مانگتے ہیں. آخری بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میری پیدائش عجوبہ ہے یار، تمہیں بتاؤں. لوگوں نے مریدین نے کہا حضور کیسے آپ کی پیدائش عجوبہ کیسے؟ کہتا ہے کہ میرے والد محترم شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جا کے وہاں مزار پر انوار پہ مراقب ہوئے. جب مراقبہ ہوا، روح کی روح سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر کیفیت اور ہوتی ہے. تو جب بندہ بھی روح اپنی پاکیزہ کر لیتا ہے تو اندر والے بزرگ کی روح بھی پاکیزہ ہوتی ہے، تو پھر روح سے روح کی ملاقات ہوتی ہے. آپ کہیں گے کہ یار یہ باتیں کیسی ہیں؟ نہیں تو وہ سامنے دیکھ لیں. یہ پہلے نمبر پہ جو لکھا ہوا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، دیوبندیوں کے پیر صاحب میں لکھتے ہیں کہ اول کچھ پڑھ کر بخشے پھر آنکھیں بند کر کے تصور کرے کہ میری روح اس بزرگ کی روح سے متصل ہو گئی ہے اور اس سے حوالے خاصہ منتقل ہو کر مجھے پہنچ رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر دیوبندیوں کے پیر صاحب لکھ سکتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کیوں نہیں مانتے؟ ہم تو پہلے ماننے والوں میں ہیں. اللہ کے نیک بندے جب پاکیزہ ہو جاتے ہیں پھر ان کے لیے پردے نہیں رہتے. قبر میں پڑی ہوئی میت بھی ان کے سامنے ہوتی، اس کے احوال بھی سامنے ہوتے، یاد رکھنا. بہرحال خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کے مزار شریف پہ مراقب ہوئے اور باتوں ہی باتوں میں اندر سے جواب آیا. کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نا ایک بیٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اذن دیا، آپ کو ایک بیٹا دیتے ہیں، تو اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا. قطب الدین احمد یہ اس کا نام رکھنا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب کے ذہن میں خیال آیا کہ میری بیوی تو عمر رسیدہ ہو چکی ہے، اب اس کے ہاں تو اولاد ہونی نہیں. شاید یہ صاحب مزار کی طرف سے یہ جو بیٹے کی خوشخبری دی گئی ہے، میرے بیٹے کے ہاں آگے بیٹا ہوگا، گویا کہ مجھے پوتا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. دوبارہ پھر قبر انور سے آواز آئی کہ بھئی تمہیں بیٹا ہم دے رہے ہیں. ہاں ہم تمہیں بیٹا دے رہے ہیں، تمہارے بیٹے کو بیٹا نہیں بلکہ تمہیں بیٹا دے رہے ہیں. اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا، ہمارے نام پہ قطب الدین احمد بختیار کاکی. وہ فرماتے ہیں میرے نام پہ نام رکھنا، اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے تمہیں لے کے دیا ہے. اب بیٹے کی بات ہے. اور شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ پھر مجھے اللہ نے بیٹا عطا کیا، اس کا نام میں نے رکھا ولی اللہ. اب کتنا پیارا نام. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب پیدا ہوا تو میرا نام ولی اللہ رکھ دیا. تو حضرت صاحب خواب میں پھر ملتے ہیں میرے والد محترم کو، کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا قطب الدین احمد رکھنا، تم نے ولی اللہ رکھ دیا، ہماری بات نہیں مانی. دعائیں ہم مانگتے رہے، اللہ سے لے کے ہم نے دیا تو ہمارے نام پہ نام ہی نہیں رکھا.
کہتے پھر میرے والد محترم نے میرا نام قطب الدین احمد ولی اللہ رکھا، تو کہتے میرا اصل نام اور پورا نام قطب الدین احمد ولی اللہ ہے، تو شاہ اس لیے لگایا کہ شاہوں کی سرداری ہے نا، سردار تھے آپ ماشاءاللہ، شاہانہ ٹھاٹ باٹ تھا آپ کا، اور آپ بڑے بڑے اولیاء کے سرکردہ آپ بزرگ ہیں، بڑے بڑے علماء کے آپ بہت بڑے سرپرست اعلیٰ ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ عطا کیا تھا۔ بہرحال یہ باتیں تو میں نے اس حوالے سے کی ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس یہ علم ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کے ولی ہر ارے گہرے کے کاموں میں نہیں پڑتے، یاد رکھنا۔ مجھے ایک بچی نے کہا کہ بابا جی سے پوچھ کے بتائیں میرے بھائی کی نوکری کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا اتنی باتیں کرنے کی مجال اور جرت ہی نہیں ہوتی، وہ مجلس ایسی ہوتی ہے، یہ ہماری جو مجلس ہوتی نا اس میں ہم بہت ساری باتیں دنیاوی کر لیتے ہیں، وہاں پہ دنیاوی اعتبار سے بات کرنا یہ ویسے ہی بے ادبی ہے۔ دنیا مانگی تو کیا مانگا، سچی بات ہے، وہاں پہ باتیں آخرت کی ہوتی ہیں، یہ دنیا داری یہاں دنیا میں چلتی ہے، باقی عرض کیا جا سکتا ہے، عرض کر دی جاتی ہے، بعد میں جواب کیا ملتا ہے وہ ہمارے بس میں نہیں، اندر سے جو جواب ملتا ہے ہم تو پابند ہیں، اللہ کرم کر دے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ اصل کیا ہے، اگر ایسا ہو جائے کہ ہر وہ بات جو صاحب مزار سے کہی جائے ہمارا یہ کام کروا دیں، ہمارا یہ کام، دنیا ہی مانگی تو پھر وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کریم جل وعلا نے دنیا میں بندوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ نے دنیا میں بندوں کے کاموں کو اس طرح رکاوٹ ڈالنی ہے کہ بندے کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، ارادہ یہ کیا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے وہ کرنا، کام نہ ہوا، ارادہ ٹوٹ گیا، میں نے کہا مالک مولا میں نہیں کر سکتا، تو ہی کر سکتا ہے، تو ہے بس۔ مولا علی شیر خدا جو خیبر کا دروازہ اکیلے اٹھا لیتے ہیں، لیکن بعد میں ایک اخروٹ توڑنے کی کوشش کرنے ٹوٹتا نہیں، دانتوں میں لیتے ہیں تب نہیں ٹوٹتا، کہتے ہیں یار کوئی چیز اٹھا کے لاؤ اس پہ مار کے اس کو توڑیں۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک دن آپ گھٹنے پہ رکھ کے روٹی توڑ رہے تھے، جو کی روٹی تھی خشک تھی اس کو توڑ رہے تھے، گھٹنے پہ رکھ کے زور سے توڑ رہے تھے، کسی نے پوچھا حضور یہ کیا، وہاں خیبر کا دروازہ، فرمایا خیبر ہو تو لاؤ نا، ابھی اٹھا لیتا ہوں، تو خیبر تو لاؤ نا۔ یہ تو بات اخروٹوں کی ہے، اخروٹوں پہ زور نہیں لگایا جاتا، یہ روٹی پہ زور نہیں لگایا جاتا، زور تو وہاں لگتا ہے، کوئی خیبر بھی تو ہو۔ بات یہ ہے اگر بات آخرت کی ہے، یاد رکھنا اللہ کے ولی آخرت کے لیے ہم وقت کوشاں ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ آ جائے نا کہ حضور مجھے مدینے لے جائیں، کوئی بندہ آ جائے نا کہ مجھے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرائیں۔ مجھے ایک بندے نے آ کے یہ بات بھی کہہ دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروائیں، مجھے ایک بندے نے ڈائریکٹ کہا کہ جی اتنا عرصہ ہو گیا مجھے زیارت نہیں ہوئی، میں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آ جائیں، آپ کا جتنا رقبہ ہے نا اسے سیل کر کے سارے پیسے لے کے آئیں، رقبہ سیل کر کے سارے پیسے لے کے آ جائیں، اسے دین کے کاموں میں خرچ کریں گے، اس کے بعد اللہ کے نبی کا دیدار کروائیں گے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں تو ایک مرلہ بھی سیل کر سکتا، آپ مجھے مربے کہتے سیل کر دیں۔ سچی بات ہے، یہ ادھر یہ ٹیپا سلطان پور والی سائڈ پہ اس کی جگہ ہے اور وہیں پہ رہتا ہے وہ بندہ۔ میں نے کہا یار ایک مرلہ اللہ کے نبی کی خاطر سیل نہیں کر سکتے ہیں تو مربع سیل کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو دیدار اتنا سستا ہو گیا؟ یار نہیں، دیدار اتنا سستا نہیں ہے، اس کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ آخری بات عرض کر دوں، ایک بندہ تھا نا اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروائیں۔ حضرت صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہو گیا جی دیدار کروائیں گے بیٹا، آ جائیں۔ اتنی بڑی بات اس نے مانگ لی، یہ اتنا سستا سودا نہیں ہے۔ میرے بابا جی بھی جب میں نے کہا نا کہ گنبد خضرا کی منظوری آپ بابا جی یہیں سے لے لیں، سرکار تشریف لاتے ہیں، ملاقاتیں ہوتے ہیں، میں نہ بیٹا ہماری مجال نہیں کہ ایک یہ کام اس کے لیے میں عرض کروں۔ ہاں بیکاری کا کام ہے، در پہ حاضر ہو وہاں جا کے عرض کریں گے۔ اور پھر وہاں گئے، گنبد خضرا کی منظوری لی، تو یہ واقعات موجود ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے پھر ماشاءاللہ یہ بھی منظوری دی کہ آپ جب تک یہ مسجد کمپلیٹ نہیں ہوگی دنیا سے جا نہیں سکیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، دنیا نے دیکھا باقاعدہ کہ مسجد کمپلیٹ ہوئی، پھر بابا جی نے سب کو کہا کہ اب میں جانے والا ہوں، لہذا جس نے ملنا مجھ سے مل لے، تو سارے لوگ ملاقات کے لیے آئے۔ تو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ تو میں بات کہ وہ جو بزرگ تھے نا وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ کو زیارت کرواتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہمارے پاس آ کے کھانا کھا کے پھر آرام کرنا ہے اس حجرے میں۔ انہوں نے کھانا کھلایا، اس میں نمک تیز ڈال دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ نمک اگر سالن میں تیز ہو تو پیاس زیادہ لگتی ہے،
گرمیوں کا موسم ہو تو گرمی کی وجہ سے بھی پیاس لگتی ہے. اب سالن میں چونکہ نمک ڈالا ہوا تھا، بعض کہتے ہیں کہ مچھلی تھی، بعض کہتے ہیں کوئی بھی سالن تھا اس میں خاص طور پہ بے شک چکن یا مٹن ہی کیوں نہ ہو، نمک زیادہ ہو تو اس کے بعد پیاس ضرور لگے گی، یاد رکھنا. انہوں نے کھانا کھلایا، پانی نہیں دیا کہ بیٹا پانی آپ نے نہیں پینا، صرف روٹی کھانے کی اجازت ہے. کوئی مسئلہ نہیں. جب حجرے میں بند کر دیا، باہر سے کنڈی لگا دی کہ کوئی اگر وہ اندر سے کہیں بھی کنڈی کھولو تو کنڈی نہیں کھولنی، اندر پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں رکھا، کوئی گلاس بھی نہیں پانی کا رکھا. اب اس نے ساری رات اسی طرح گزار دی تھی، دن بھی گزر گیا، رات بھی. وہ کہنے لگے مسئلہ نہیں ہے، ایک آدھ روزہ بھی تو رکھ ہی لیتا بندہ. اب نمک زیادہ تھا، نمک کی وجہ سے پیاس لگی. کہنے لگے یار کنڈی تو کھولو نا، ایک گلاس پانی دے دو. کہتے حضرت صاحب نے منع کیا، آپ نے تو ایک رات کا صرف عمل کرنا ہے، تو پانی نہیں آپ کو دے. ساری رات سویا، خواب میں دیکھتا ہے کبھی گھڑے کے پاس جاتا ہے پانی پینے کے لیے، کبھی دریا پہ جاتا ہے، کبھی ٹوٹی کھولتا ہے پانی نکلتا نہیں ہے، کبھی کوئی خواب کبھی کوئی خواب، سارا خواب پانی 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 پانی. کبھی مشکیزہ ہے، دور سے نظر پڑتی، بھاگ کے جاتا ہے مشکیزے کے پاس، پانی نہیں ہے اس میں. عجیب خواب. اب تقریبی عجیب کیفیت تھی نا. صبح اٹھا، کہنے لگا حضور اتنا بڑا آپ نے چلا کروایا مجھے، سارا دن بھی مجھے بھوکا رکھا اور پیاسا رکھا، رات بھی اسی طرح، تو مجھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا کہ تجھے زیادہ عشق کس چیز سے تھا؟ کہ اللہ کے نبی سے. فرمایا تو جھوٹا ہے، تجھے پانی سے عشق تھا، تجھے طلب تیری اتنی صادق تھی پانی کے حوالے سے، تجھے پتہ نہیں کہ ساری رات تو خواب پانی کے دیکھتا رہا. کہنے لگے حضور بات تو یہی ہے، میں کبھی نہر پہ جاتا، کبھی ٹوٹی کھولتا، کبھی گھڑا دیکھتا، کبھی مشکیزہ دیکھتا، پانی پانی کی تلاش رہی ساری رات. اور میں جب عشق تیرا اس لیول پہ آئے گا پھر اللہ کے نبی کی زیارت ہوگی. ہم نے تو سمجھا ہوا کہ ہر پیرا غیرہ دعوے کرتے ہیں، بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ جو فلاں پیر صاحب ہے 1 منٹ میں مقام بالا تک پہنچا دیتے، 1 منٹ میں اللہ کے نبی کی کچہری میں. سب من گڑت باتیں. سب سے بڑا جھوٹا وہ شخص ہے جو یہ دعویٰ کرے. یہ سودا اتنا سستا نہیں ہے، یاد رکھنا. میں نے بھی ایک بندے کے بارے میں سنا کہ وہ جی رب دکھا دیتا ہے. میں نے جب اس کی تحقیق کی، وہ بندہ میں باقاعدہ اس سے مل کے بھی آیا ہوں. جب میں نے تحقیق کی، وہ بندہ کیا کرتا تھا، اس نے اپنی تصویر قد آدم ایک دیوار پہ چسپاں کی ہوئی ہے، بہت بڑی تصویر، اس کے آگے اس نے پردہ لگایا ہوا ہے. اور اس مجلس میں جہاں وہ باقاعدہ تربیت کرتا ہے لوگوں کی، تربیت کے دوران کہتا ہے کہ رب کو دیکھنا ہے، بس آنکھیں بند کر لو، اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر کرواتا ہے، کثرت سے ذکر کرتے 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 آخر اچانک وہ پردہ سائڈ پہ کر دیتا، دیکھو رب کو. اب اس سامنے تصویر تو اس پیر صاحب کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سارے لوگ چونکہ انتی تقلید ہے نا، گئے گزرے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں واہ جی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نعرے بازی شروع ہو جاتی، گویا کہ اب وہ کہتا ہے کہ رب حقیقت میں بندے کے اندر ہے. یہ اس کی عجیب لاجک ہے. اور وہ بیچارے لوگ کم علم ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، علماء کا دامن پکڑا نہیں ہوتا، نتیجہ یہ کہ گمراہ ہو گئے. وہ سب کو گمراہ کر رہا ہے. اس وقت اس کا ڈیرا پاک پتن شریف میں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے، ہماری یہ اندھی تقلید ہمیں نا ایمان برباد کرنے کے لیے مجبور کر دے. کوشش کریں کہ اہل علم کے پاس بیٹھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، ایسی باتوں پہ نہ جائیں، ایسے لوگوں کو بھی نہ دیکھیں. رہا یہ کہ بات یاد رکھنا، ہم وہ لوگ ہیں جس کو کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، ہم نے غیب پہ ایمان رکھنا. اور یاد رکھنا دیکھ کر کیا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا. وہ دعویٰ بھی اس نے کیا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک رب کو دیکھیں گے نہیں. مگر میرے کریم آقا علیہ السلام کہ پوری امت میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے رب دکھائیں. نہیں، آپ نے پہلی بات ختم کر دی، جس نے رب دیکھنا مجھے دیکھنا. من رآنی فقد رأى الحق من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی گویا کہ رب کی اطاعت کر لی. رب نے خود ہی معاملہ ختم کر دیا تاکہ کوئی دعویٰ ہی نہ کرے، کوئی رولا ہی نہ پائے، کوئی بات ہی نہ کرے کہ پہلے جی رب دکھاؤ. رب دیکھنے دے سب سے پہلے پابندی لگا کے کہا یؤمنون بالغیب. جو متقین ہیں، جو میرے بندے ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. جو میرا مصطفیٰ کہہ دیتا ہے آنکھوں سے اوجھل ہے مگر پھر بھی وہ مان لیتے جو میرے کریم آقا علیہ السلام نے کہا. تو بات یہ کہ ہم آنکھیں بند کر کے چلنے والے لوگ ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے بھی کبھی جسارت نہ کریں.
ہمارا مرتبہ اس لیول پہ نہیں. ہماری آنکھیں اتنی گندی اور بے حیائی کے منظر دیکھنے والی، ہماری نگاہوں میں حسد، کینہ، بغض، چغلی، غیبت، پتہ نہیں کیا کچھ علائشیں ہیں. ہمارا دل اتنا گندا ہے. آپ کے پیر صاحب آ جائیں، اس کو گندگی پہ نہیں بٹھاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گندگی پہ کیسے بٹھائیں گے؟ پہلے اپنے من کو صاف کریں، اپنی نگاہوں کو پاک کریں، اس کے بعد پھر آپ کو کہنے کی حاجت نہیں ہوگی. سرکار بھی تشریف لائیں گے، اولیاء اللہ بھی تشریف لائیں گے. اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں یار، اچھی سوچیں، اچھے افکار بنا لیں. پھر کہنے کی حاجت نہیں، پھر مانگنے کی حاجت نہیں. بن مانگے آپ کی روزانہ کی ملاقاتیں ہوں. سچی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ کی ایک ایک بات پہ رہنمائی ہوگی. بات یہ کہ امیر خسرو بنے تو صحیح، پھر نگاہ بھی ہوگی. پہلے امیر خسرو بن کے دکھائیں، اس طرح کی طلب لائیں، اس طرح کا خلوص لائیں، اس طرح کی عقیدت لائیں، پھر اس کے بعد کرم بخشی ہوتی. یاد رکھنا، وزن جس کا نہیں ہوتا، جس کی اپنی اہمیت نہیں ہے، اس پہ کرم بخشی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ روئی کا ایک گالا، روئی کا ایک ٹکڑا، روئی ہے نا، اس کا وزن نہیں ہے. میں جتنے زور سے بھی پھینکوں گا، زیادہ سے زیادہ اتنے فاصلے پہ گر جائے گی. لیکن اس کے مقابلے میں ایک پتھر، اس کا اپنا وزن ہے. اس کو جب میں زور سے پھینکوں گا، وہ اتنے فاصلے پہ جا کے گرے گا. پتھر کا اپنا وزن تھا، روئی کا اپنا وزن نہیں ہے. پہلے اپنا وزن پیدا کریں، اپنی اوقات پیدا کریں، اپنا مقام پیدا کریں. جب آپ کا اپنا مقام اپنے شیخ کی نگاہ میں اتنا بلند ہوا تو پھر شیخ آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہے گا. ہاں، اللہم صلی وسلم دائما